ہو گئے نا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، یہ کتاب بہت مشہور ہے، اکثر سنایا کرتا ہوں. حضرت تھانوی کی کتاب ہے، ترجمہ کی ہوئی، التنویر فی اسقاط التدبیر، الاکسیر فی اثبات التقدیر. بہت اچھی کتاب ہے. اصل کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے. اصل کتاب شیخ ابن عطا اسکندری بدھ سے شروع کی. ترجمہ و تشریح و تحشیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا. حواشی مفیدہ الملفوظات حضرت قطب عالم حضرت حلیم اللہ صاحب. یہ کتابوں کا بہت اہم کتاب ہے. دماغ سے کتاب رکھی ہوئی تھی، میں کھولا تو یہی میز میں گئی. اچھی کتاب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب میں جو مضامین مندرج ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اور اس کے مطابق اپنے حال کو بنانے کی بھی توفیق دے. لکھنا ہے، خطبہ ہے بہت طویل، بہت عمدہ، لیکن ترجمہ حضرت ماتھانی نے کیا ہے، حضرت حاجی اللہ صاحب نے کرایا ہے. اہمیت کی کتاب ہے. بعد حمد و صلات کے، اے بھائی اس بات کو جان لے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. بہت عمدہ کتاب. مکہ معظمہ میں حضرت حاجی اللہ صاحب تھے، ماتھانی بھی تھے. فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دے تو اچھا رہے گا. اور کسی نہیں کہا، صرف حضرت حاجی کہا یہ دیوبند کا فارغ ہے، یہ ترجمہ اچھا کر دے گا. اور لکھا ہے خود آگے دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم نے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. اتفاق کے سامنے تھی. میں نے کہا اس کا حصہ کچھ نہ رہے، کم سے کم یہ دعا مل جائے. بعد حمد و صلات کے، اے بھائی اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی چکھا دے. مست مست یہ لفظ بھی تھانوی نے استعمال کیا ہے. عربی میں تو نہیں استعمال ہوا، اس کو دیکھ لیجیے گا کیا ترجمہ ہے. عربی وجہ اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے. حضرت حاجی صاحب ترجمہ کرانے والے ماتھانی، وہ بھی یہ ترجمہ بھی مستی والا ترجمہ. بعد حمد و صلات کے، اے بھائی اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کر دے. سب دوڑ دھوپ اسی لیے ہے مولانا. دین دوڑ ذبح قربانی تجارت زراعت جو اللہ کے لیے ہے، سب اسی میں داخل ہے. بعد حمد و صلات کے، اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے دے اور اللہ تجھے اپنا قرب نصیب کرے. کیا اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ ہم سب کو نصیب کرے. دعا خود ہی کر رہے ہیں. اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اللہ کا قرب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سمجھ میں بھی ہم نہیں سکتے کہ قرب کیا ہے، کیا حقیقت ہے. وہی سمجھانے سے سمجھ میں آئے گا.
بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے. عاشقوں نہیں فرمایا، مست لوگ. قربانی وہی مستی کا نتیجہ ہے. قربانی بھی مستی کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، کر ڈالا جو کچھ کرنا تھا. وہ مستی ہی کا تھا. بچے کو ذبح کرنا یہ سب اسی سے تعلق رکھتا ہے. اپنے مستوں کی محبت حضرت تھانی ترجمہ کر رہے ہیں. یہ ترجمہ حضرت تھانی کا ہے نا. بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کر دے. یہ سب جو ہوا ہے قربانی سلسلہ یہ سب عشق و محبت کا کرشمہ ہے. ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لٹا دیا ہے، یہ سب عشق و محبت کا کرشمہ ہے. بعد حمد و صلات کے اے بھائی حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اب کیا اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصف میں رہ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. سب ترجمہ کرنے والے حضرت تھانوی حاجی صاحب کے حکم سے کتاب وہی معتبر تھا. تلاش کیا عربی میں. مکے میں ہم نے کہا لوگوں سے بھائی اس کی اصل تلاش کرو. گئے لوگ مکے کی بازار میں تلاش کریے، عربی اس کی تلاش کرو. ہم نے ترجمہ شروع کیا. جہاں میں نے کہا کہاں وہاں تھا نہیں ترجمہ، کہاں ہمارا روک گیا. کہا ترجمہ اب یہی رہے گا. اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. اب یار کے عاشق بنے ہوئے ہیں، جو معشوق حقیقی اس سے گریزاں ہے، بھاگ رہا ہے. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک و ٹوک سے مطمئن کر دے اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اس نے پیام سلام کے ساتھ مخصوص کیا. اللہ تعالیٰ نے پیام سلام سے متوجہ کیا. اللہ ہم سب کو وہ نسبت وہ نعمت عطا فرمائے جن کو اسے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی جب یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے ان آنکھوں سے دیدار میسر نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سچا عاشق ہمارا اس سے بھی نوازا اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے دروازے کشادہ فرما کر ان کے قلوب کو اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دیں. تھانی ترجمہ کر رہے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے. اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، بہت اچھا رہے گا. مکہ معظم میں کیا ہے. جن کو اسے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر
دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب لوگوں کی اس حال سے دور کریے گا۔ حال کون مجھے جانتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، جو کتاب اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دیں۔ اللہ ہم لوگوں کے قلوب دو سال بھی ایسا معاملہ فرمایا، جبکہ ان کے دل شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دیں۔ اللہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ سننا سنانا تو چاہیے، معلوم تو ہو کہ کوئی قرب کی ہوا بھی ہوتی ہے، قرب کی خوشبو بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب وغیرہ ہمیں تمام بزرگان سے متکیف تھے۔ یہ سمجھ کر ان کے دل شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دیں۔ اور ان کو تقدیر ازلی کا مشاہدہ کرا دیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا کلی اختیار اللہ کو سپرد کر دیا ہے۔ بس جو آپ ایسے ہیں پھر کیوں اپنے پر رکھیں، آپ ہی کو اپنے اختیار کو ہم سپرد کرتے ہیں۔ باغ قرب کے کشادہ کر فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دی، اور ان کو تقدیر ازلی کا مشاہدہ کرا دیا۔ یہ تقدیر ابھی سب چیزیں ہم لوگ یہ غیبی میں ہیں، لیکن ایمان تو لانا چاہیے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو بھی اللہ رسول نے کہا ایمان تو لا ہی سکتا ہے، لانا ہی چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا، اور ان لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام، ہماری مہربانی، کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اور عناد چھوڑ دیا ہے۔ جو سب ادھر ہی سے ہے، میں کیوں ہم جھگڑا عناد کریں گے، اور کہ حکم کے مطیع ہوئے اور ہر کار میں اس پر بھروسہ کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا صاحب نصیب کو حاصل ہوتا ہے۔ مقام رضا صاحب ظاہر بات ہے، وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا سب سے اعلیٰ مقام رضا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہو جائے تب اور جان گئے کہ کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کیونکہ تقدیر کو مان لیا جائے تب ہو گیا۔ بس ایسے بندے اغیار اور قدورات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسا کسی نے کہا، حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے، حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس کی انا ہے۔
تھوڑا تھوڑا ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، وہ دبے رہتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں، جیسا کسی قول ہے۔ تصرف اس کے گو جاری ہے تجھ پر، مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ کے جناب میں رسائی چاہے تو اس کو لازم ہے کہ دروازے سے آئے۔ پہلا دروازہ تعلیم نے اس کا کچھ اور رسائی کے سامان پیدا کر دے۔ سب سے زیادہ جو اصل میں منشا ہوگا، بس میں نے یہ کتاب اسی امر کے بیان میں اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی ہے، اور تنویر پھر اس کا تدویر نام رکھا تاکہ اس کا اسم اس کے مسمى کے موافق ہو جائے اور اس کی عبارت اس کے مطلب کے مطابق ہو جائے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں یعنی تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی کا روشن کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی، اختیار نہیں، چھوڑنے کی تدبیر کو کی تقدیر اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص تام نصیب فرما۔ میرا خیال ہے حضرت تھانوی یا مصنف لکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص تام نصیب کر اور اپنے فضل عام سے قبول فرما اور خاص و عام کو اس سے نفع دے بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر شعر پر قادر ہے اور قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تم مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو دے سکتا ہے، دیتے ہی ہے۔ یہ میں آپ اسی کتاب سے شروع کیا ہے، انشاءاللہ کہیں سناتا رہتا ہوں، سال بھر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب میں جو چاہا گیا ہے، اللہ اس حال سے، اس مقام سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے۔ گویا کہ ایک قربانی کے بعد ہی کی یہ قربانی اس قربانی سے کم نہیں ہے۔ اپنی جان کی قربانی، اپنے ارادوں کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بآخر دعوانا اللہم صل۔ اللہ تعالیٰ جو مضامین اس کے اندر ہے تقدیر سے متعلق، اللہ اس تقدیر کی دولت سے ہم سب، تقدیر پر رضا کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مسرور فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔